اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک جن کا واقعہ بتائیں گے۔ مکہ مکرمہ میں ولید نامی ایک کافر رہتا تھا جس کے پاس سونے کا ایک بت تھا جس کی وہ پوجا کرتا تھا۔ ایک دن ولید پوجا کرنے کے لیے بت کے سامنے گیا تو بت میں حرکت پیدا ہوئی۔ وہ بت کہنے لگا، لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول نہیں ہیں، معاذ اللہ، ان کی تصدیق نہ کرنا۔ اس بات پر ولید بڑا خوش ہوا۔ ولید باہر نکلا اور اپنے دوستوں سے کہا، مبارک ہو، آج میرا معبود بولا ہے اور اس نے صاف صاف کہا ہے کہ محمد اللہ تعالیٰ کے رسول نہیں ہیں، معاذ اللہ۔ یہ بات سن کر لوگ ولید کے گھر آئے تو دیکھا کہ واقعی اس کا بت جملے بول رہا ہے۔ اب لوگ بھی بہت خوش ہوئے اور دوسرے دن ایک عام اعلان کے ذریعے ولید کے گھر میں ایک بہت بڑا اہتمام رکھا گیا تاکہ اس دن بھی لوگ بت کے منہ سے وہی جملے سنیں۔ جب بڑا اجتماع ہو گیا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دعوت دی تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خود تشریف لا کر بت کے منہ سے خود ہی وہ الفاظ سن جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ بھی تشریف لے آئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو بت بول پڑا کہ اے مکہ والو، خوب جان لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، ان کا ہر ارشاد سچا ہے، ان کا دین برحق ہے۔ اے لوگو، تم اور تمہارے بت جھوٹے ہیں بلکہ گمراہ اور گمراہ کرنے والے ہیں۔ اگر تم اس سچے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لائے تو تم جہنم میں جاؤ گے۔ بس عقل مندی سے کام لو اور اس سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کر لو۔ بت کا یہ مکمل درس سن کر ولید بڑا گھبرا گیا اور اپنے معبود کو پکڑ کر زمین پر دے مارا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ لوگوں کے اس اجتماع سے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتحانہ طور پر واپس ہوئے تو راستے میں ایک گھوڑے کا سوار جو سبز پوش تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا۔ اس کے ہاتھ میں تلوار تھی جس سے خون بہہ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ابھی ابھی کوئی خون کر کے آیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کون ہو؟ وہ بولا، یا سیدی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جن ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام اور مسلمان ہوں۔ جبل طور پر رہتا ہوں۔ میں کچھ دنوں کے لیے کہیں باہر گیا ہوا تھا۔ آج گھر واپس آیا تو گھر والے رو رہے تھے۔ میں نے وجہ پوچھی تو معلوم ہوا کہ ایک کافر جن جس کا نام مثبت تھا وہ مکہ مکرمہ میں آ کر ولید کے بت میں گھس کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بکواس کر گیا ہے اور آج پھر گیا ہے تاکہ یہ بت میں گھس کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بکواس کرے۔ اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے سخت غصہ آیا۔ میں تلوار لے کر اس کے پیچھے دوڑا اور اسے راستے میں قتل کر دیا، اور پھر میں خود ولید کے بت میں گھس گیا اور جو کچھ بت نے بولا وہ میں نے ہی بولا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ سارا قصہ اس مسلمان جن سے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی مسرت کا اظہار کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس غلام جن کے لیے دعا فرمائی۔ ایک مرتبہ حضرت شاہ صاحب جو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے بھائی اور بہت بڑے عالم و بزرگ تھے، انہوں نے ایک مرتبہ غلطی سے ایک جن کو قتل کیا تھا۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری صاحب بیان فرماتے ہیں کہ ایک بار حضرت شاہ صاحب اپنے حجرے میں بیٹھے تھے کہ ایک سپاہی آیا کہ آپ کو بادشاہ سلامت نے بلایا ہے۔ حضرت شاہ صاحب فوراً اٹھے اور اس سپاہی کے ساتھ چل دیے۔ وہ سپاہی حضرت شاہ کو لال قلعے لے جانے کی بجائے باہر پہاڑوں کی طرف لے گیا۔ وہاں جا کر ایک غار کے پاس جا کے کھڑے ہو کر کہنے لگا، اس غار میں داخل ہو جائیں۔
حضرت شاہ صاحب غار میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ جنات کا بہت بڑا مجمع ہے اور ان کا بادشاہ بیٹھا ہے۔ اس کی دائیں جانب ایک بہت بڑا جن بیٹھا ہے۔ بادشاہ کے سامنے ایک لاش پڑی ہے، اس لاش کے ساتھ ایک مرد اور عورت کھڑے ہیں۔ انہوں نے حضرت شاہ صاحب کی طرف اشارہ کر کے کہا، اس آدمی نے ہمارے بیٹے کو قتل کر دیا ہے، ہمیں قصاص دلوائیں۔ حضرت شاہ صاحب سمجھ گئے۔ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا، تم لوگ مجھ سے قصاص نہیں لے سکتے، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس شخص یا مخلوق نے اپنی ہیئت تبدیل کی، اگر اس کو کوئی شخص غلطی سے مار دے تو اس مارنے والے سے قصاص یا خون بہا نہیں لے سکتے۔ بادشاہ نے اپنی دائیں جانب بیٹھے بڑے جن سے پوچھا کہ کیا یہ حدیث سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے؟ وہ سب جنات مسلمان تھے۔ اس بڑے جن نے کہا کہ ہاں، یہ حدیث شریف ہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ حدیث ارشاد فرمائی تو میں اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں تھا۔ میں نے اپنے کانوں سے اس حدیث کو سنا ہے۔ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ پھر بادشاہ نے مجھ سے یہ حدیث سن کر مجھے رہا کر دیا اور مجھ سے قصاص نہ لیا گیا۔ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے رہا ہونے کی اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی خوشی مجھے اس صحابی جن کو دیکھنے سے ہوئی۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔